بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تنظیم علی اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نقوی۔ 16 اگست 2022 پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم NA 127 لاہور، جہاں سے ایونچولی عطا تارڑ صاحب کو الیکشن لڑوایا گیا تھا اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو شکست فاش دی تھی فارم 47 کے مطابق، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ تارڑ تو جیتا ہی نہیں، جیتا تو PTI والا کینڈیڈیٹ تھا اور بلاول کے 16,000 ووٹ نہیں تھے، فلاں فلاں تھے۔ خیر وہ ایک ضمنی داستان ہے۔ انہوں نے کہا جناب میم مریم نواز آپ سے درخواست ہے کہ میاں صاحب کو بولیں اس کا نوٹس لیں، اور اس میں ٹیگ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو۔ نوٹس کس چیز کا لینا تھا؟ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز ہر 15 دن کے بعد بڑھ رہی تھیں، وہ 6-7 روپے کا اضافہ ہوا تھا، یعنی کہ جو بیسیکلی بائی منتھلی سلسلہ چل رہا تھا 15 روزہ اس بڑھوتری کا، اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کوٹ ٹویٹ کیا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، پیٹرول کی پرائس بڑھنے کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس میں بڑے میمز بھی بنے کہ میاں صاحب نے سر میں خاک ڈالی اور لندن کی سڑکوں پر تنہا نکل گئے۔ یہ جو دیکھیں جو کہانی ہوتی ہے نا، یہ جو رنگ بازی ہوتی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنی بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے۔ ایک تھی وکی لیکس میں کچھ انکشافات ہوئے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے اوپر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہ یوسف رضا گیلانی سمیت انہوں نے متعدد رہنماؤں کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ بتایا تھا، ڈپلومیٹک کیبلز لیک ہوئی تھی وکی لیکس پہ، اور اس میں یہ تھا کہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ یک جان دو قالب CIA کے ساتھ تھی، اور پاکستان میں ہونے والے ڈرون سٹرائکس پر دے ہیڈ نو پرابلم ایٹ آل، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم پبلکلی قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے، دفتر خارجہ سمن کرے گا آپ لوگوں کے اوپر، جناب ہم ڈیمارش کریں گے، آپ کے خلاف بیان بازی کریں گے، پبلک ریلیز میں ٹی وی شوز میں بیٹھ کر آپ کو بیشنگ کریں گے، لیکن آپ کام جاری رکھیں، جو ڈرون مارنے ہیں جو میزائل مارنے ہیں پاکستانی ہی تو ہے نا، کوئی نہیں جانے دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ بعد میں انکشافات ہوئے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مطلب ایک ہی سکے کے 2 رخ، ایک ڈارک بلو کلر کا یا نیوی بلو کلر کا نواز شریف، ایک ہلکے نیلے رنگ کا نواز شریف آصف علی زرداری۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کا زرداری ونگ، وہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے کبوتر کی بات کر لیتے ہیں۔ کبوتر جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان، کبوتر کے بیانات، اور پھر ہم آپ کو کچھ سنوا دیں گے چیدہ باتیں جو طوطے نے فر کر کے بتائی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی، پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں، مطلب پہنچ چکے ہیں۔ یہ پھر 6 نومبر کو کیا ہو رہا ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیوں بلائی ہے؟ اگر ایک نقطے پہ بلاول کا بڑا مشہور ہے مجبوری، ہم بہت مجبور ہیں، تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں اور اب دیگر اتحادیوں کو لائیں گے، یعنی کہ پیپلز پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ آر آن دا سیم پیج۔ ملک کا نائب وزیر اعظم فلور آف دا سینٹ یہ بات کر رہا ہے، اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، یہ کہانی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے ابھی غور و خوض کرنا ہے، ہم نے ابھی سوچ بچار کرنی ہے، ہم نے اپنے پارٹی سٹالوارٹس کو اعتماد میں لینا ہے، ہم نے اپنے جمہوریت کے جو بڑے ہمارے جناب کریڈینشلز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اپنی مرکزی مجلس عاملہ کی رائے کو دیکھنا ہے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے اور دیگر اتحادیوں کو لے کر آنا ہے، یعنی بلاول بھٹو زرداری نے باقی لوگوں کو جن کو نہیں پتا بیچاروں کو ان کو قائل کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، کوشش کریں گے آئین کے مطابق پیش کریں گے، کوشش کریں گے، یعنی دوسرا آپشن بھی آیا کوئی کہ کوشش کریں گے کہ آئین کے مطابق پیش کریں گے، نہیں تو جیسے 26 ہوئی تھی ویسے ہو جائے گی۔ بروٹ میجورٹی والے کام بھی تو ہوتے ہیں نا۔
آپ 27ویں ترمیم پر تقریر کریں گے, آپ رائے دیں گے. اسحاق ڈار نے کہا کہ کمیٹی میں معاملہ چلا جائے گا, اس کمیٹی میں قومی اسمبلی کی کمیٹی بھی آ جائے گی. یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ جلد بازی میں ترمیم منظور کروائیں. بہت شکریہ, الحمدللہ, مہربانی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں, دیگر اتحادی جماعتوں MQM, ANP, BAP کو بھی اعتماد میں لینا ہے, اور ان میں سے کوئی بھی نو باٹل نیک, یہ جماعتیں جو ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے, لائے گی, حتمی دستاویز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. حکومت سے کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پہلے سینٹ میں لے آئیں. بلاول بھٹو کا بیان دیکھا تھا, بیان دینا ان کا حق ہے. بلاول نے جن باتوں کی نشاندہی کی وہ ہوا میں نہیں کی, ان پر بات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں, اور اب ہم دوسرے اتحادیوں کو لائیں گے. وزیر قانون آئینی ترمیم کو سینٹ میں لا کر کمیٹی کو بھیجیں, کمیٹی کو چیئرمین ہدایات دیں, وہ قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کی کمیٹی کو اجلاس میں مدعو کریں. کہا گیا یہ آئینی ترمیم کہاں سے آ رہی ہے, یہ آئینی ترمیم حکومت کی ہے. وزیر اعظم اسحاق ڈار کا, اور حکومت آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ڈیزائنر ہیں حکومت کے میاں محمد نواز شریف ہیں, یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ خبر کا حصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی, ہم اس پر شراکت داروں وکلا فورم سے بھی بات کریں گے, اور یہ جناب انہوں نے جناب اس کی تفصیل رکھ دی. خبر یہ ہے کہ 7 نومبر کو, اس کے بعد خبر چلتی ہے کہ 7 نومبر کو یہ پیش ہو رہی ہے. اب طوطے مینا اور باقی ساری چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ایک ہیں سینیٹر فیصل وافدہ صاحب. وافدہ صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو, ان کی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جنازے ہیں, اور ریاست ان کو کب تک ان کے تابوتوں کو, ان کی لاشوں کو کندھے دیتی رہے گی. یہ بیمار لاغر گھوڑے انہوں نے کیا دیا اس ملک کو, اور ان کی جرت نہیں ہے ان میں سے کسی جماعت کی کہ فیصل وافدہ کے حوالے سے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات کر لی. ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب فیصل وافدہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ سر جھکا کے سنتے رہتے ہیں. عابد شیر علی سے لے کے, مطلب عابد شیر علی دا وے وہ جس طریقے سے جناب اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں کسی بھی اور بندے کے اوپر, ان کو کہیں نا گھگی بند جاتی ہے. فیصل وافدہ کے سامنے چوں نہیں کر سکتے یہ. فیصل وافدہ یہاں تک بیان دیتے تھے, مطلب آپ اندازہ لگائیں, فیصل وافدہ کہتے تھے کہ بڑا بھائی یعنی میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ, اور مریم نواز صاحبہ کے کہتے تھے کہ ان کے پاس سنگل کلر پالش ہے, یہ صرف ایک ہی رنگ کے جوتے چمکا سکتے ہیں. اور جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی کہ شہباز شریف, ان کے پاس نیوٹرل پالش ہے, وہ ہر قسم کا جوتا چمکا سکتے ہیں. پھر وہ کہا کرتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف وہ لاغر, وہ کمزور گھوڑا ہے جس کو ریس میں اکیلا بھی دوڑے تو چوتھے نمبر پہ آئے گا. یعنی اس قسم کے بیان دینے والے فیصل وافدہ کے خلاف جس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں وہ پگڑیاں اچھالنے والے بیان پر جسٹس اطہر من اللہ کی وجہ سے توہین عدالت کا مقدمہ چلتا ہے, تو 25-30 سینیٹرز اور MNAs لائن بنا کے, کاٹن کلفدار کپڑے, ویسٹ کوٹ پہن کے, کنگھی شیشہ کر کے, تیل سرما لگا کے, وہ کنے جانا بلو دا کار, سارے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ کیا کرنے آئے ہیں جی فیصل وافدہ سے اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں. تو فیصل وافدہ تو اتنے پاورفل ہیں کہ وہ, پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے ان کے لیے سپیس بنائی, سینٹ کے ممبر منتخب ہو گئے. تو فیصل وافدہ نے کچھ باتیں کی, لیکن پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیراشوٹ نہیں ہوئی کہیں سے ترمیم, وہ نہیں آئی. ترمیم کا تو ہمیں سب کو پتہ تھا کہ بھائی ترمیم آ رہی ہے, ہم اس کے اوپر رپورٹ کرتے تھے, ہم اس پہ بات کرتے تھے, ہم اس پہ سوال کرتے تھے. حکومت کہتی تھی کہ آپ جناب جو بات کر رہے ہیں, پیکا ایکٹ لگ جائے گا آپ پہ, آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. بھائی 27ویں ترمیم کا پتہ تھا نا کہ یہ ساری چیزیں, اور اس کے مندرجات کے اس میں کیا ہوگا, یہ ہم انیشیلی ساری چیزیں رپورٹ کر چکے ہیں. یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. نون لیگ کے لوگوں کے لیے سرپرائز ہے کیونکہ ان کے وزراء کہہ رہے تھے. ابھی اسحاق ڈار صاحب نے لندن پہنچ کے بیان دیا تھا کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی, اگست کے مہینے میں, کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی, 27ویں کی کوئی گنجائش نہیں, کوئی ضرورت نہیں. ابھی 10 دن پہلے بیٹھ کر احسن اقبال صاحب, پروفیسر صاحب جو ہیں, ارسطو جن کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی نہ مسودہ ہے, نہ کوئی زیر غور ہے, نہ کچھ ہے. آپ بیرسٹر عقیل سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کون سی ترمیم, کیسی ترمیم کیا ہوتی ہے. تو باقی آپ ان کے ایک کے بعد ایک امپورٹنٹ ممبرز آف دا فیڈرل کیبنٹ آپ ان سے سن لیں, وہ تو سارے ترمیم سے انکار کر رہے تھے. تو جب ایک دم سے ترمیم نمودار ہوتی ہے تو پھر یہ سوال تو ہوتا ہے نا کہ یہ ترمیم کہاں سے جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے, کہاں سے وقوع پذیر ہو رہی ہے, کہاں سے اس کی پوپ پھوٹ رہی ہے, کہاں سے اس کا سوتا پھوٹ رہا ہے. بہرحال آصف علی زرداری صاحب
بلاول بھٹو زرداری وہ جناب جو 18ویں ترمیم ہے اوور آر ڈیڈ باڈیز فلاں چیز نہیں ہوگی فلاں چیز. بھائی جو چیزیں ہونی ہیں نا اب وہ ہوں گی, وہ نہیں آپ یہ انہیں نہیں روکا جا سکتا, روکنے کی ان کے اندر وہ موجود نہیں ہیں. 2 چیزیں پرنسپلی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. فیصل واوڈا صاحب نے ایک ہلکی سی دھمکی کی آمیزش شامل کرتے ہوئے ڈی ریل والا معاملہ لفظ استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہوگا اس طوطے نے, جس طوطے میں پیپلز پارٹی کی جان ہے, اس نے فر بیٹھ کے بتایا. سنیں. پیپلز پارٹی ایک ایسی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی جو دراصل 18ویں ترمیم کو ریورس کر دے گی. بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب, بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت ڈیموکریٹک آدمی آپ کو پتہ ہے, اور ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہ ہونے سے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اور زرداری صاحب اس شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی صورت کے اندر تو نہ جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے اور 27ویں امینڈمنٹ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. لیکن آپ کے خیال میں بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے ایک پنڈورا باکس نہیں کھول دیا تاکہ وہ ڈبیٹ جو کہ ڈرائنگ رومز میں اور بند کمروں میں ہو رہی تھی اب وہ کھلم کھلا ٹی وی چینلز کی سکرین پہ شروع ہو گئی ہے؟ بس میرے خیال سے انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے, اس کانفیڈنس میں سب کو لیا ہے, اور جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی خواہش کے مطابق چھوٹی موٹی ڈیبیٹ بھی کرا دیں گے. لیکن ہمارا کیا کام ہے, لیجسلیٹر کا, آئینی ترامیم کرنے والے, آئین کو ری رائٹ کرنے والے, یا آئین کے اندر کوئی چیز چینج کرنے والے کون ہو؟ لیجسلیٹرز ہیں. یہی ہمارا کام ہے نا. اگر پہلے اونٹ پہ جاتے تھے آپ, تو آپ گاڑی اور جہازوں پہ جاتے ہیں. پہلے چین آپ کے لیے ایجوکیشن کا مرکز تھا, آپ پوری دنیا کے اندر بہت سارے مرکز ہیں. جیسے دنیا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے چیزیں آگے چینج ہوتی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. ایون پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی کلیئر پالیسی انہوں نے بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے ان کا پھینٹا لگے گا, پھر ان کا جو تحریک لبیک سے زیادہ برا پھینٹا لگے گا, پھر ان کا جیسے تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگی ہے ویسے پابندی بھی لگ جائے گی. سنیں. پارٹی جیسے میرا بہت اچھا تعلق تھا مذہبی طریقے لبیک, اس کو بین کر دیا گیا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور پارٹی اس طرح کی بین. اگر 26 نومبر کو پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو وہ بھی ٹی ایل پی کی طرح بین کر دی جائے گی. دیکھیں اس میں پروبیبلٹیز کیا ہے, پاسبلٹیز اور پروبیبلٹیز کیا, بڑی کلیئرٹی سے ہونا چاہیے. میں وہ ڈیموکریٹک زبان میں بات نہیں کروں گا. ایک بین کا آپشن بھی ہے, پھینٹے کا آپشن تو ہے ہی, ٹھیک ہے. بین کا آپشن بھی ہے, گورنر راج کا بھی آپشن ہے. پھینٹے کا آپشن, بین کا آپشن, گورنر راج کا آپشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوں گی, وہ اس کی کیا یہ ایک لائکلی سینیریو ہے, یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے میں پاس ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ 1 ہفتے میں ہوگی. کٹ آف ڈیٹ شاید اس کی 26-27 نومبر ہے, یعنی 26-27 نومبر سے پہلے جب تک آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا کیس ملتوی کیا گیا ہے نا, اس وقت تک, یعنی توشہ خانہ 2 کی سماعت اور وہ جو دیگر مقدمات ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایکسس ان کی پارٹی کا ختم رہے, تو اس سے پہلے یعنی تقریباً قید تنہائی, کوئی ڈائریکٹ ملاقات, انسٹرکشنز اور یہ چیزیں نہ آ رہی ہوں اس دوران جناب یہ ترمیم, جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت عمران خان تک ایکسس نہیں تھا ان کی جماعت کا, اسی طرح کا بہت ہی لمیٹڈ قسم کا جو ہے وہ ایکسس عمران خان تک رہے گا, اور پھر اس دوران جو ہے وہ آئینی ترمیم پاس ہوگی. اور کیا ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو ہے نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیں. کیا آپ کو جج کہے کہ جناب آپ کو سزائے موت دے دیں یا 10 سال قید, آپ تو کہیں گے مائے باپ 10 سال قید دے دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کچھ ترمیم میں کچھ اس قسم کی چیزیں بھی شامل باجا کے طور پہ آئیں گی کہ فلاں چیز ریورس ہو رہی ہے, وہ چھوٹے صوبوں کی کوئی شک آ جائے گی. ابھی اگرچہ چھوٹے صوبوں کی بات ہے نہیں, کو پانی والے معاملے پہ, اور کوئی 2-4 ایسی چیزیں جس کو فیس سیونگ کے طور پر پیپلز پارٹی استعمال کر سکے کہ آئینی ترمیم میں کچھ دور کچھ لو کرنا پڑے گا, وہ تو جناب پاس کر دیتے. ایسی چیزیں پاس ہو جاتی تو ہم نے تو کالا ناگ جو ہے اس کا سر کچل دیا, ہم نے تو زہر نکال دیا. کچھ ایسی شکیں شامل ہو جائیں گی جن شکوں کے اوپر یونانیمٹی ہوگی کہ یار یہ نہیں, یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کچھ کریڈٹ لے گی اس میں, نون لیگ اس میں کہے گی کہ دیکھیں ہم کتنے جمہوری ہیں, کہ کیونکہ ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فلاں چیز اچھی نہیں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, تو دیکھیں نا ہم نے وہ چیز پھر حصہ نہیں بنائی. اسی طریقے سے جو یہ جماعتیں ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے کریڈٹ پہ لیں گی, کچھ تقریریں کریں گی, یہ سارا کچھ ہوگا. میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے, اہم رہنماؤں سے
فردن آف دا ریکارڈ، اس لیے میں نام نہیں بتا رہا، یہ پوچھا ہے اور ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ووٹ نہ دیں. تو جو آپ نے انیشلی سوال کیا تھا کہ 26ویں ترمیم سے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق انلیس کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، شاید 5% بھی ایفرٹ نہیں ہوگا. بھونچال ہو سکتا ہے آن دا سرفیس. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جینون بہت سارے مسائل تھے. 27ویں آئینی ترمیم وڈ بی اے اسموتھ پروسیس اور پھر تبدیلیاں آ جائیں گی، بہت بڑی تبدیلیاں. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب، آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.